درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بڑی کمال کی فضیلت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے، یعنی موسٹ کلوزسٹ، سب سے زیادہ قریب اگر ہونا، جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ نبی پاک علیہ السلام کا قیامت کے دن قرب نصیب ہو جائے۔ اچھا بظاہر تو یہ ایک لائن میں حدیث ہے، ہم نے کئی بار سن لی، لیکن اس کے پیچھے انعام کتنا بڑا ہے اگر یہ سوچے نا تو پہلے یہ ریئلائز کرنا ضروری ہے کہ سب سے مشکل دن کون سا دن، which day will be the most difficult day، تو وہ دن ہے ڈے آف ججمنٹ، یوم القیامہ، اور یہ ایسا دن ہے جس کے ذکر کو بار بار ہمیں یاد دلایا گیا ہے۔ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں کم و بیش سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں بار بار کیا پڑھتے ہیں؟ مالکی یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ یاد دلایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا دن ہے جس دن حساب ہوگا، جس دن جزا ہوگی، جس دن فیصلہ ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ تو قرآن میں کہاں کہاں قیامت کا ذکر ہے، لیکن اس قیامت کے دن کی اگر ڈیٹیل کو پڑھیں تو بہت ساری مشکلیں ہیں۔ میں مشورہ دوں گا، ماشاءاللہ نوجوان بڑی تعداد میں بیٹھے، مطالعہ بھی کیا کریں، علم دین میں اضافہ بڑا ضروری ہے، اور بالخصوص جو ہمارے ایمانیات ہیں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے اچھے طریقے سے، مضبوط طریقے سے، کہ اللہ کے بارے میں، رسول پاک کے بارے میں، دیگر انبیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ بس دو چار باتیں سن لی وہی پتا ہے، پھر کوئی اچانک سوشل میڈیا پہ کلپ آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اپنی بنیاد مضبوط نہیں کی نا۔ تو میں آپ کو کوئی لمبا چوڑا کہتے ہیں نا سلیبس نہیں دے رہا۔ اب بہار شریعت کتاب کا پہلا حصہ پڑھ لیں، وہ پہلا حصہ ایمانیات پر ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ بڑے شاندار انداز میں ایک مسلمان کا اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، رسول پاک کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، قیامت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ اب اس میں جو قیامت کا باب ہے نا، آپ پڑھیں تو جس کو کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صدر الشریعہ نے، مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے اس ڈیٹیل میں قیامت کو بیان کیا ہے، حدیثوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کیا ہوگا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے، سورج 1 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، یہی ایک سزا کافی ہے نا۔ یعنی اگر آپ کو اور مجھے جون جولائی کی گرمی میں کوئی کہے 1 گھنٹہ کھڑے ہو جاؤ 12 بجے دوپہر کو، ہم سے 5-10 منٹ بعد ہماری بس ہو جاتی ہے، اور یہ پاکستان کی 40-45 ڈگری والی گرمی کا عالم ہے۔ جب سورج 1 میل پر اور زمین تانبے کی ہوگی تو کتنی ڈگری گرمی ہوگی، انبیئریبل، سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ اور کوئی 10-15 منٹ کے لیے نہیں، کوئی 10-12 گھنٹے کے لیے نہیں، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اس گرمی کی سزا ہی کافی تھی، یہی مشکل کافی تھی، مگر صدر الشریعہ لکھتے ہیں کوئی ایک تکلیف ہو تو بیان کی جائے، اسی گرمی کے عالم میں حساب کتاب ہوگا، اعمال نامے کھولے جائیں گے، پل صراط سے گزارا جائے گا، اور آدھا دن تو قیامت کا انتظار بھی گزر جائے گا۔ اور پھر جب آدھا دن گزر جائے گا تو اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ بھائی کہیں تو چلو، کسی سے تو بات کریں گے، اب اللہ کریم ہمارا حساب کتاب ہی شروع فرما دے، کوئی فیصلہ ہونا ہی شروع ہو جائے، صرف انتظار ہو رہا ہے۔ تو یہ سب مشورہ کر کے اہل محشر کہیں گے چلو حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں، دنیا میں سب سے پہلے آپ تشریف لائے، پورا محشر گھومتے گھومتے کہاں جائے گا؟ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم سے کہیں گے آپ صفی اللہ ہیں، اللہ نے سب سے پہلے آپ کو پیدا فرمایا، کی نسل میں ہم ہیں، ہم سارے آدمی اس لیے ہیں کہ آدم کی اولاد ہیں، ہماری مدد فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے، کچھ نرمی ہو جائے۔ حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج اللہ نے ایسی سختی فرمائی ہے، ایسا غضب فرمایا ہے کہ پہلے کبھی نہیں فرمایا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت آدم کے پاس یہ اہل محشر، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، اولو العزم رسولوں کے پاس بھی جائیں گے، کہیں گے حضور مدد کیجئے، سفارش کیجئے۔ وہ انبیاء کہیں گے آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، کسی اور کے پاس جاؤ، اللہ نے ایسا غضب پہلے کبھی نہیں فرمایا، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ یہ اربوں خربوں لوگ گویا گھوم رہے ہیں، ایک در سے دوسرے در، دوسرے در سے تیسرے در، گھومتے گھومتے پہنچیں گے۔ حضرت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اے حضرت عیسیٰ آپ روح اللہ ہیں, آپ ہماری مدد کیجئے. حضرت عیسیٰ بھی وہی جواب دیں گے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا, کسی اور کے پاس جاؤ. کہیں گے حضور یہی بتا دیں کس کے پاس جائیں. اب حضرت عیسیٰ کہیں گے جانا ہے تو جناب رسول اللہ کے پاس جاؤ, اللہ کے آخری نبی کے پاس جاؤ, آج کے دن وہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں, ان کے سوا کوئی اور مدد نہیں کر سکتا. اب یہ سارا محشر گھومتے گھومتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے. سارے نبیوں نے کہا ہوگا اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. اللہ اکبر, مگر اللہ کے آخری نبی جناب رحمت للعالمین ارے ایسے ہی نہیں نبی پاک سے پیار کرتے, وہ قیامت کے دن بھی فرمائیں گے, وہ یہ نہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم, فرماتے آ جاؤ میرے غلاموں, آج کے دن کے لیے میں تمہارے لیے موجود ہوں. اور پھر نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے, اور یہ طویل سجدہ ہوگا. اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے آنسو بہائیں گے. اللہ اکبر, میرے آقا سجدے میں ہوں گے. اللہ کا اپنے حبیب سے پیار دیکھو, ارشاد ہوگا ارفع راسک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے, مانگیے عطا کیا جائے گا, شفاعت کیجیے شفاعت پوری ہوگی. اور اس کے بعد میرے آقا گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے اور شفاعت کر کر کے بخشش کروائیں گے. یہ ساری بات سننے کے بعد اب ذرا سنو, اعلیٰ حضرت اس پورے میدان محشر کی خوبصورت بات کو بیان کس طرح کرتے ہیں. کہتے ہیں خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی. سب کے پاس گئے نا, خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے, کیونکہ آقا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو یہ ہے اعلیٰ حضرت جو بتاتے ہیں کہ محشر کے دن ایک ہی ہستی ہے جس نے کام آنا ہے. تو اب یہ بات پہلے سمجھنی ہے کہ سب سے مشکل دن کون سا ہے, قیامت کا دن ہے. اور اس مشکل دن سب سے بڑے مددگار کون ہیں, جناب رسول اللہ, یعنی آقا نے شفاعت کرنی ہے, انہوں نے بچانا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ جو سب سے زیادہ نبی پاک کے قیامت کے دن قریب ہو گیا, اس کے تو وارے نیارے ہو گئے نا, مشکل ہوگی, بڑی پیاس لگنی ہے. اب دیکھیں ہم تھوڑی دیر بیٹھتے تو ہمیں پسینہ نکلتا ہے, ہمیں پانی پینا ہوتا ہے. کبھی سوچا قیامت کے دن پیاس کتنی لگے گی. چلے ایک اور عشق والی بات سنو, جتنی گرمی زیادہ ہے اتنا پسینہ بہے گا, جتنا پسینہ بہے گا اتنی پیاس لگے گی. ایک گلاس میں پیاس نہیں بجھتی, 2-3 پینے پڑتے ہیں, تھوڑی دیر بعد پھر لگتی ہے. مگر قیامت کے دن تو پسینہ اتنا بہے گا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ زمین میں 70 گز پہلے پسینہ جذب ہوگا, پھر زمین میں پسینہ جذب کرنے کی طاقت ختم ہو جائے گی, پھر پسینہ اوپر آنا شروع ہوگا, اور اتنا پسینہ ہوگا کہ کوئی ٹخنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی سینے تک, اور کچھ لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں. اتنا پسینہ, تو پیاس کتنی لگے گی, اور پانی کہاں ملے گا. تو فرمایا ایک ہی پانی کی سورس ہوگی, اور وہ ہے حوض کوثر, جو ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا کیا گیا. آپ ساقی کوثر بھی ہیں, آپ صاحب کوثر بھی ہیں. انا اعطیناک الکوثر, اللہ نے ساری قسم اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے. لیکن کوثر پر بھی اربوں لوگ جب جائیں گے, بڑی مشکل سے اگر کسی کی باری آ بھی گئی, ایک بار پانی پی لیا, دوبارہ پیاس لگی, پھر کیا لائن میں لگنا پڑے گا, پھر کیا کوشش کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. جمعے کے خطبے میں آپ نے یہ شاندار الفاظ سنے ہوں گے, شربتن ہنیئتم مریئا, فرمایا حوض کوثر ایک ایسا حوض ہے, یہ اتنا کمال کا پانی ہے, ایک بار کوئی پی لے گا اسے پھر پیاس ہی نہیں لگے گی. لیکن اتنے اربوں لوگوں میں میری باری کب آئے گی. مگر جو نبی پاک کے قریب ہو جائے گا قیامت کے دن, پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا. سنو میرے رضا کیا لکھتے ہیں, لکھتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں صلی اللہ, درود پاک پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ. ہر درود پر یہ سوچا کرو کہ ہر درود پر ایک قدم میں قیامت کے دن نبی پاک کے قریب ہو رہا ہوں, پھر درود چھوڑنے کا جی نہیں چاہے گا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ.
اچھا صرف پیاس کا معاملہ تو نہیں ہے نا، اس دن تو نامہ اعمال کھلیں گے، ہم کو تو پتا ہے ہمارے نامہ اعمال میں کتنے گناہ ہیں، کتنے عیب ہیں، سب کو پتا چل جائیں گے، یہ سارے دوستوں کو، سارے رشتہ داروں کو، وہ لوگ جو ہماری عزت کرتے ہیں انہیں بھی پتا چل جائے گا۔ مگر میرے آقا کی شان دیکھو کہ اس مشکل میں میرے آقا کا کردار کیا ہوگا، پوچھو میرے رضا سے۔ وہ کہتے ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہے صلی اللہ۔ جب عیب کھلیں گے تو رنگے کر چھپاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ اب اعمال تولے جائیں، آج آپ نے دیکھا ہوگا نا ترازو میں سامان تولا جاتا ہے، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوئی وہ تو گیا جنت میں۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی تولے بھاری ہو گئی نیکیوں کی وہ تو من مانتے چین میں جنت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کی تولے ہلکی پڑ گئی، ترازو ہلکا ہو گیا، نیکی کم، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے وہ تو بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، جس سے آقا راضی ہوئے، سبحان اللہ، مبارک ہو انہیں جو نبی پاک کے قریب ہوں گے۔ میرے آقا کا کردار کیا ہوگا؟ نبی پاک وہاں نامہ اعمال جن کے تولے ہلکے ہوں گے ان کا کیا کر رہے ہوں گے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا اللہ بھاری بناتے یہ ہے صلی اللہ۔ اور مشکل صراط سے گزرنا پڑے گا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اور لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ مگر میرے نبی علیہ السلام کی شان دیکھو، امت سے پیار دیکھو کہ میرے آقا اسی پل صراط کے کنارے رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ ہائے ہائے، کیسا نفسا نفسی کا دن ہوگا کہ ماں بیٹے کی بات نہیں سن رہی ہوگی، بیٹا جائے گا ماں کے پاس، ماں ایک نیکی چاہیے، کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا، نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ مگر اس نفسا نفسی میں بھی جس نے کام آنا ہے، جس نے مدد کرنی ہے، جس نے اس دن بخشوانا ہے، وہ کون ہے؟ میرے رضا سے پوچھو۔ ماں جب یہ ہے صلی اللہ۔ اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے صلی اللہ۔ اب بتاؤ اتنے پرابلم، اتنی مشکلیں، سولوشن کس کے پاس ہے؟ مددگار کون ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جس نے سب سے زیادہ درود پڑھے وہ کہاں ہو جائے گا؟ آقا کے اتنا قریب ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں درود پاک کیسی کمال کی چیز ہے، موبائل فون پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ذرا مل کر پڑھیں صلی اللہ علی محمد۔ ایک اور ایمان افروز بات بتا دیتا کہ نبی پاک جس دن ہجرت کر کے مدینے میں داخل ہوئے تھے نا، جب پورے اہل مدینہ نے شاندار استقبال کیا تھا، وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ ہاں، یہ اللہ کی شان دیکھو کہ میرے آقا کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور نبی پاک کی مدینے میں آمد بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔
تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ 12 ربیع الاول ہجرت کی بھی سالگرہ ہے اور نبی پاک کی بھی ولادت کا دن ہے. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں اللہ کے رازوں میں سے راز ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ نبی پاک کی آمد پر جو تم جلوس نکالتے ہو, جو یہ نعتیں پڑھتے ہو, جو یہ نعرے لگاتے ہو, جو یہ پرچم لہراتے ہو, اس کی دلیل کہاں ہے؟ کیا کبھی صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا؟ ویسے تو ہر چیز کا جواب بڑا آسان ہے, یہ آئندہ کے لیے جواب سن لو کیونکہ ابھی ان لوگوں کو پرابلم ہونا شروع ہو گئی ہوگی یا ہونے والی ہوگی. تو یہ جو اس طرح کے آپ سے سوال کیا کریں نا کہ نعتیں کیوں پڑھتے ہو, نعرے کیوں لگاتے ہو, جناب نیاز کیوں کرتے ہو, نعت خوانی کیوں کرتے ہو, تو ہمارے پاس سارے ریفرنس موجود ہیں. لیکن سب سے پہلا ہر چیز کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ چیز کہاں ناجائز لکھی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں میرے بچوں, جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے کہ بھائی آپ یہ جو کام کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے, آپ کہیں شریعت نے جائز کاموں کی نہیں ناجائز کاموں کی لسٹ دی ہے. جو کام نہیں کرنے شریعت نے وہ بتایا ہے. انگریزی میں کہوں تو انڈوز کی لسٹ دی ہے, ڈوز کی لسٹ نہیں دی. جو کرنا ہے اس کی لسٹ نہیں ہوتی ہے. آپ بتائیں اگر آپ کی یہ خزانہ العرفان والی روڈ ہے, اس پر نو انٹری کا بورڈ لگا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ داخل نہیں ہو سکتے. کیا پورے کراچی کی روڈوں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں انٹری دے سکتے ہیں؟ نہیں, نو انٹری کا بورڈ لگا دیتے ہیں کہ بھائی جن سڑکوں پر نو انٹری وہاں نہیں جانا, باقی تمام سڑکوں پہ جانا اوکے ہے, اجازت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. ان کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے. ہمارا سوال یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے کا ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ سارے کام کرنا جائز. الحمدللہ. اب آؤ سبحان اللہ, دلیل چاہیے نا. آؤ 12 ربیع الاول کا دن ہے, اٹھاؤ سیرت کی کتابیں. میرے آقا مکے سے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں, اور جب داخل ہو رہے ہیں تو مدینے والوں نے کیا کیا؟ مدینے کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے, بچیوں نے شاندار نغمے پڑھنا شروع کر دیے. وہ نعت آج بھی دنیا بھر میں گنگنائی جاتی ہے, اور وہ کیا نعت ہے؟ آؤ ذرا مل کے وہ شعر بھی پڑھ لیں. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ طلع البدر علینا, ہم پر ایک 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے. کہاں؟ سدیۃ الوداع کی گھاٹی میں. اور ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں صبح قیامت تک اس نعمت کا. اللہ اکبر. یہ نعتیں پڑھ رہی ہیں بچیاں. اب صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اپنے امامے اتارے اور اس کو نیزوں پہ بلند کر کے اسے پرچم بنا لیا. اور سبحان اللہ, میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں جلوس کی صورت میں مدینے میں داخل ہو رہے ہیں. جلوس کا ثبوت بھی موجود ہے, جھنڈے کا ثبوت بھی ہو گیا, نعت کا ثبوت بھی ہو گیا, نعروں کا ثبوت چاہیے. پڑھیے سیرت کی کتابیں. اہل مدینہ نعرے لگا رہے ہیں, مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر طرف سے مرحبا کی صدائیں ہیں. اللہ اکبر. اور دن کون سا تھا؟ دن کون سا تھا؟ 12 ربیع الاول کو یہ سب کیا سرکار علیہ السلام کی موجودگی میں ہوا. اور سبحان اللہ کس لیے ہوا؟ نبی پاک کی آمد کی خوشی میں ہوا. تو سبحان اللہ, یہ عاشقوں کا نصیب ہے. جو اہل مکہ تھے وہ پریشان تھے, وہ رو رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے مدینے پہنچ گئے, اور یہ مدینے والے اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں. آج بھی کچھ لوگوں کو ربیع الاول پر تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے. میرے رضا نے یہ بات سمجھا دی ہے.